ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تقریر پیش کرنے کے لیے نمرہ کو دعوت دیتا ہوں. نمرہ وہ آئیں اور حیا اور پردے کے موضوع پر تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کے سامنے حیا اور پردے کے موضوع پر بیان پیش کرنا چاہتی ہوں. الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے وہ آپ کے پردے کا کیا ہوا تو کہنے لگی کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا. قابل قدر نوجوان دوستوں اور پردہ نشی خواتین، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے ظلمت و جہالت کے بادل چھٹنے لگے تو بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخیاں ختم ہو گئی. قرآن کریم کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے. مظلوموں و بے کسوں کو برابری کا درجہ ملا، خاص طور سے ان عورتوں کے لیے جو ظلم و ستم کی چکی پہ پیسی جا رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ پر توڑے جا رہے تھے. اسلام نے انہیں ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیا اور ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے. اگر تاریخ اوراق کھل جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت دکھائی دے گی، مگر جب یہی عورتیں مغربی تہذیب تمدن سے متاثر ہو کر اسلامی قانون کو بھول جاتی ہے، بے پردگی اختیار کر لیتی ہے، اپنے ہاتھ پاؤں اور نظروں کا غلط استعمال کرتی ہے، سینما ہالوں میں تھیٹروں کو آباد کرتی ہے، تو ان کی زندگی کا پورا سانچہ بگڑ کر رہ جاتا ہے. اب نہ تو اس کے رنگ اور روپ میں نکھار آ رہا ہے، نہ رفتار و رفتار میں وہ کشش ہے، نہ انداز و ادا میں وہ صلاحیت ہے. جب تک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، جب تک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، تو نے یہ کیا غضب کیا لباس تک اتار کے رکھ دیا. کل تک جو ہماری ماں بہنیں قرآن و حدیث کے مذاکر میں اپنا وقت لگایا کرتی تھی، آج ہوٹلوں اور خانوں میں اپنا وقت ضائع کرتی نظر آتی ہے. کل تک جو مدارس اور مساجد کو آباد کرنے کا ذریعہ تھی، آج سینما ہالوں میں تھیٹروں کو آباد کرتی نظر آتی ہے. کل تک جو جاہلی تہذیب کو ملامت کرتی تھی، آج مغربی تہذیب تمدن سے متاثر نظر آ رہی ہے. کل تک جن کے سروں اور چہروں پر نقاب تھا، آج جالی دار ساڑیوں میں نظر آ رہی ہے. کل تک جن کی آوازیں یہاں تک کہ چوڑیوں کی خنک تک معلوم نہیں ہوتی تھی، آج ناز انداز اور اسٹائلوں میں چلتی نظر آ رہی ہے. کل تک جن کی آوازیں یہاں تک کہ چوڑیوں کی خنک تک معلوم نہیں ہوتی تھی، آج محفلوں میں رقص کے نغمے گاتی نظر آ رہی ہے. غرض یہ ہے کہ میری ماں اور بہنوں کی حالت لائق ہے ملامت اور قابل افسوس ہو چکے. میری ماں اور بہنوں، جب تک تم توحید پر قائم رہو گی، جب تک تم دین پر رہو گی، جب تک تم پاک دامن رہو گی، جب تک تم پردے میں رہو گی، تو صرف تمہارے ہی مقدر کا ستارہ نہیں چمکے گا، بلکہ تمہاری گود سے ایسے ایسے لال پیدا ہوں گے کہ زمین تو زمین، آسمان کو بھی فخر حاصل ہوگا. تمہاری گود سے جو بھی لال پیدا ہوگا وہ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجائے گا، سخاوت کی دھوم مچائے گا، تیروں کی بچھار میں بھی نماز قضا نہیں کرے گا، بہادری کا سکہ جمائے گا. یہی نہیں بلکہ تمہاری گود سے عالم، مفتی، حافظ، قاری اور امام پیدا ہوں گے. اے بنت اسلام، تو اپنے مقام و مرتبے کو دیکھ، تو حسن کا پیکر ہے، تو رحمت ہے، تو اپنے وجود اور ہستی کو مٹا سکتی ہے، تو گھر کی زینت ہے، تیرے لیے بازار میں گھومنا زیبا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تم نے اسلامی تہذیب تمدن کو اپنا لیا تھا تو تیرے اعمال و افعال اچھے ہو گئے تھے، تیرے اخلاق میں کردار عمدہ تھے، اور جب تو خدیجۃ الکبریٰ ماں بن گئی تو تیری گود سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مفکرین پیدا ہوئے، حافظ پیدا ہوئے. مگر اے بنت حوا، جب تیرے اعمال خراب ہو گئے، یورپ کی تہذیب تمدن کو تم نے اپنا لیا، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا تم نے پسند کر لیا، اپنے اندر سے حیا کو تم نے ختم کر دیا، سینما ہالوں کو تم دیکھنے لگی، گلے کی زینت دوپٹے کو ہار کا درجہ دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تم نے فراموش کر دیا، تو اسلامی احکام برے معلوم ہونے لگے، تو تیری گود سے فرعون میں حامان صفت کے لوگ پیدا ہوئے، دین کے دشمن پیدا ہوئے، باطل کی حمایت کرنے والے پیدا ہوئے، ظالم انسان پیدا ہوئے، چور و ڈکیت پیدا ہوئے، قبروں
ضرورت ہے محمد بن قاسم کی. سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو سنو، اگر تم نے اپنے اعمال میں افعال کو ٹھیک کر لیا، اگر تم نے اپنے اخلاق میں کردار کو اچھا کر لیا، اگر تم صوم میں صلاح کی پابند ہو گئی، اگر تم نے بے حیائی اور بے پردگی کو چھوڑ دیا، تو آج بھی تمہاری گود سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، تو آج بھی تمہاری گود سے محمد بن قاسم پیدا ہوں گے، تو آج بھی تمہاری گود سے ٹیپو سلطان پیدا ہوں گے. مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں دین کی داعی بننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ میری ماں اور بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.